منگنی تو میرے ماں باپ کی مرضی سے ہو چکی تھی، مگر اب یہ سوال تھا یہ رشتہ نبھاؤں گی کیسے۔ رات اور دن میرے دماغ میں یہی چلتا تھا۔ جس وقت میری منگنی ہو رہی تھی میں نے اس کو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا جو میرا منگیتر تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ دیکھو رنگ جس ٹائم پہ پہنائی گئی، میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اسے رنگ پہناؤں۔ میرا دل یہ کر رہا تھا کسی طرح سے میں یہاں سے بھاگ جاؤں، ان سب سے دور چلی جاؤں۔ دل رو رہا تھا لیکن آنکھیں ایسی تھی جیسے پتھرائی گئی ہوں۔ میرے باپ کا ڈر میرے دل کے اندر بہت زیادہ تھا۔ مجھے پتا تھا میرا باپ وہی کا چاہے گا، وہی سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دل کو بہت سمجھایا کرتی تھی لیکن دل تھا کہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بس منگنی ہو گئی اب مرضی کے خلاف، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کے اندر ایک تھا کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس لڑکے سے میری ملاقات ضرور ہوگی، لیکن کب ہوگی مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نماز پڑھتی، دعا کرتی کہ اللہ کوئی تو راستہ کھول، کوئی تو راستہ دکھا، میری مشکل آسان کر دے، تو نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہی میرے بارے میں کچھ کرے گا۔ اور کچھ اللہ نے ایسا کرشمہ کرا اس دن کہ اچانک میرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اتنی خراب ہوئی کہ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ اور یہ خبر جب میری پھوپھو کے پاس پہنچی تو میری پھوپھی روتی ہوئی وہاں آ گئی۔ ہاسپٹل میں الاؤڈ نہیں ہوتا ہے چیخنا چلانا یا کچھ کہنا، پاپا مجبور تھے اور وہ ویسے بھی آئی سی یو میں تھے۔ بس میرے پاپا نے میری پھوپھو کو دیکھا اور پھوپھو نے پاپا کو دیکھا، پھر روتے روتے ہی شکوے گلے سارے دھل گئے۔ یہاں سے میری پھوپھو کا آنا جانا پھر سے شروع ہو گیا۔ اللہ کو راستے کھولنے تھے، اللہ نے راستے تو کھول دیے تھے پر ان کے دل میں کیسے ڈالوں یہ سوچا کرتی تھی۔ پھر نماز پڑھتی اور یہ سوچتی کہ اللہ جب تو نے راستہ کھولا ہے تو ان کے دلوں میں بھی تو ہی ڈالے گا۔ منگنی کے بعد بھی میں اس کی نہ ہو سکی۔ میرا دل کہیں نہ کہیں پریشان رہتا اور یہی سوچتی رہتی کہ اب کیا کروں۔ کئی بار میرے پاپا نے کہا کہ تم اپنے منگیتر کے ساتھ کہیں گھومنے جایا کرو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میں نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، میرا دل ہی نہیں کرتا ان ساری چیزوں کے لیے، میرا من نہیں تھا تو میں کیسے جاتی اس شخص کے ساتھ جسے میں جانتی بھی نہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جب بڑے انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے بہت کچھ سوچ کے کرتا ہے، اور ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ شاید جذبات میں کرتے ہیں۔ بس میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا۔ میرے پھوپھو کے پورے گھر کا آنا جانا شروع ہو گیا، اسی بیچ میں وہ لڑکا بھی آیا کرتا تھا، اور میری پھوپھو کا لڑکا، یہ تو نہیں کہوں گی کہ میرا بھائی، لیکن ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں میرے پھوپھو کا لڑکا آیا کرتا تھا، لیکن وہ مجھ سے کبھی جلدی سے بات نہیں کرتا، اور اگر کبھی وہ مجھے دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے ایسا لگتا جیسے بہت سارے سوال ہیں جو وہ مجھ سے کہنا چاہتا ہے، بہت سارے سوال ہیں جو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا جواب تو میرے پاس تھا ہی نہیں۔ کئی بار وہ آیا اور وہ امی سے ہی بات کرتا تھا، اس بیچ میں ہمارے گھر میں جو ماحول تھا وہ ایسے ہی تھا، بگڑا ہوا ماحول تھا، ہر وقت وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے، بہت پریشان ہو چکی تھی میں۔ ایک دن جب میری امی گھر پہ نہیں تھی تو میرے پھوپھو کا لڑکا آیا اور اس نے میری امی کو پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ امی تو گھر پہ ہے نہیں، تو کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر وہ جانے لگا۔ میں نے کہا ایسے مت جاؤ، میں چائے بناتی ہوں، چائے پی کر کے جانا۔ مجھے بھی بہانہ مل گیا تھا اور پھر وہ گھر میں آ گیا۔ گھر میں آنے کے بعد وہ بیٹھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ گھر میں میں نے تم سے کبھی کہا نہیں، لیکن آج میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہیں منگنی بہت بہت مبارک ہو، کچھ دنوں میں شادی بھی ہو جائے گی۔ میں نے اس کی طرف ان نظروں سے دیکھا جیسے کہ میری بھی آنکھوں میں کچھ سوال ہو، لیکن جواب شاید اس کے پاس تھا یا نہیں۔ میں نے جب اس سے کہا کہ ہاں تم نے تو مجھے بیچ راستے پہ چھوڑ دیا تو میں کیا کرتی؟ اس نے کہا کہ تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ کس چیز کا انتظار؟ میں نے کہا کس چیز کا انتظار کرتی، کبھی تمہاری میری بات نہیں ہوئی، صرف ہمارا رشتہ طے کرا تھا بڑوں نے، انہوں نے ہی کرا تھا، انہوں نے توڑ دیا، لیکن تم نے کہیں نہ کہیں میرے دل میں جگہ بنا لی۔ میں نہیں جانتی کہ تم مجھے چاہتے ہو یا نہیں، لیکن ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں۔ یہاں میری سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ میں نے خود سے اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ جب میں نے اس سے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ چاہتا تو میں بھی ہوں، لیکن ہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، میرے گھر والوں سے بات کریں گے وہ اور یہ رشتہ توڑ دیں گے، منگنی تو ہوئی ہے، نکاح تھوڑی نہ ہوا ہے۔ لیکن اس نے یہ بات کہی کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے کوئی بات کروں۔
اگر میں نے اپنے گھر والوں سے کچھ بھی کہا نا تو میری امی مجھے مار دے گی۔ انہیں اپنی امی سے اور اپنے پاپا سے بہت زیادہ ڈر تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر میں نے کہا تو پھر یہ رشتہ بھی یہیں ختم کر دیتے ہیں، جہاں میری منگنی ہوئی ہے بس میں بھی وہاں چلی جاؤں گی۔ جیسے میری امی کی زندگی گزری میں بھی ایسی گزاروں گی۔ نہ دو راستے کبھی ملے ہیں اور نہ ملیں گے۔ ایک زندگی یہاں ختم ہوگی اور دوسری وہاں میرے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ اس بات پہ اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہمت کر کے کچھ کر سکتی ہو تو میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مرد ہو کے اس نے مجھے جب اس بات کو کہا تو مجھے بڑا تعجب سا ہوا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تم جو چاہے کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو وہی کہیں گے بہت مشکل سے آنا جانا کھلا ہے یہاں کا اور تمہارے بھائی کا راستہ بند کرا دو گے۔ پھر میں نے اس سے کہا اگر میں نے اپنی بیس پہ سب کچھ کر لیا تو کیا تم مجھے اپنا لو گے؟ کہیں بیچ راستے پہ تو نہیں چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں چھوڑوں گا نہیں لیکن میں سامنے بھی نہیں آؤں گا۔ اگر تم مجھے چاہتی ہو تو تمہیں ہی راستے نکالنے ہوں گے اور اس راستے پہ تمہیں ہی چلنا ہوگا، لیکن ہاں جس موڑ پہ تم مجھے آواز دو گی میں وہیں آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ بھاگنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ میں اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم بھی اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتی ہو۔ یہ رشتہ اگر چار کے بیچ میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا بھاگنا تو میں بھی نہیں چاہتی کیونکہ میں بھی عزت کے ساتھ میں ہی اپنے ماں باپ کے گھر سے ودا ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت لڑکیوں کے میں نے بھی زندگی دیکھی ہے، نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ وہ ادھر کی ہوتی ہے۔ بس اتنی بات ہوئی تھی ہماری کہ امی آ گئی۔ امی نے جب دیکھا تو امی کو کچھ احساس ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ تو اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ پھر بس وہ چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ امی نے کہا کیا؟ میں نے کہا امی میری منگنی جو ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکا صحیح ہے؟ امی نے کہا وہ تو تمہارا باپ ہی جانتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ امی میں وہ زندگی نہیں چاہتی جو تمہاری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا جس طرح سے تمہاری دونوں کی زندگی گزر رہی ہے کیا تم چاہو گی کہ تمہاری بیٹی کی بھی زندگی ایسے ہی گزرے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں میں ایسا نہیں چاہوں گی کہ میری بچی کی زندگی میری جیسی ہو، کیونکہ یہ فیصلہ میرے ماں باپ نے کرا تھا اور اس کے میں خلاف تھی۔ میں چاہتی کسی کو بھی نہیں تھی لیکن میری کم عمر تھی اور ایک تیرا باپ جو تھا تو وہ ظلم زیادہ کرتا تھا، شروع سے ہی اس کو ظلم کرنے کی عادت اور وہی کہیں نہ کہیں ہماری دشمناگی بن گئی۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دماغ الگ ہے، دل جدا ہے اور یہ کبھی نہیں مل سکتے۔ میں نے اپنے باپ کو مارتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی ماں کو۔ اس دن میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری جیسے زندگی نہ گزاروں تو اس منگنی سے مجھے آزاد کرا دو، کسی طرح سے یہ رشتہ ختم کروا دو اور جہاں میں چاہتی ہوں وہاں میرا رشتہ کر دو۔ میری امی نے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ بہت دیر کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میں کہاں دل لگا بیٹھی۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ نہیں تیرے باپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ایک اٹل ہے، وہ اپنے فیصلے سے باہر نہیں جا سکتا، اور میں بھی تجھے یہی کہوں گی کہ ہمارے بیچ میں جو ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ لڑکا بھی اچھا ہے، اس کا گھرانہ بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ایسا مت کر۔ میں نے کہا کہ نہیں مجھے جب دل سے وہ منظور نہیں، قبول نہیں، تو میں کیسے اس سے اپنے آگے کا رشتہ رکھ پاؤں گی؟ بھلے ہی میری زندگی میں جو بھی اتار چڑھاؤ آئے، جو بھی گردشیں آئیں گی میں سب سہ لوں گی، لیکن میں کبھی تم سے شکوہ گلہ نہیں کروں گی، لیکن میری یہ خوشی پوری کر دو۔ اس وقت میری ماں کو احساس ہوا ماں ہونے کا۔ انہوں نے میرا منہ دیکھا اور کہا کہ اگر یہ اس راستے پہ چلنا ہے تو تجھے خود کو چلنا ہوگا، میں تیرا ساتھ دوں گی لیکن تجھے خود کو اپنے باپ سے بات کرنی ہوگی۔ لیکن میرے باپ سے تو میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی بات کرنے کی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح سے بات کروں گی۔ خیر کہتے ہیں کہ عشق اور مشق جو ہوتا ہے نا تو وہ کبھی چھپائے سے نہیں چھپتا۔ اس دن ہماری ماں بیٹی کی بات بیچ میں ہی ادھوری رہ گئی، آس پاس کی کچھ عورتیں آ گئیں اور وہ بات وہیں رہ گئی۔ اس کے بعد نہ تو امی نے مجھ سے کبھی پوچھا، نہ ہی میں نے امی کو کچھ بتایا، لیکن ہاں میری پھپھو کے لڑکے کا آنا جانا کھل گیا تھا، میری پھپھو کا آنا جانا کھل گیا تھا۔ اب اس لڑکے سے مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں اس سے بات کر لیا کرتی تھی اور بتا دیا کرتی تھی میرے دل میں کیا چل رہا ہے، کیسے آگے کے بارے میں سوچیں، کیسے کیا کریں۔ بس اس کا ہر بار ایک ہی کہنا ہوتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا سکتا۔
پھر ایک دن میں نے اپنی امی سے ہمت کر کے کہا کہ امی میری اس سے بات ہوئی ہے، اگر آپ بات کریں تو۔ امی نے صاف منع کر دیا۔ امی بولنے لگی کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو بھی لڑائی لڑنی ہے نا خود کو ہی لڑنی ہوگی، میں کیا بات کروں گی اس سے۔ بس میں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ اب جو آگے کی لڑائی ہے وہ مجھے خود کو ہی لڑنی ہوگی، یہاں میرا کوئی ساتھ نہیں دینے والا۔ کچھ دن کے بعد میری امی کو ایسا احساس ہوا کہ میں اس منگنی سے خوش ہوں، اور میں نے بھی ان کو یہ احساس دلا دیا کہ ٹھیک ہے، جیسے میری منگنی ہوئی ہے ویسی شادی بھی ہو جائے گی۔ اور وہ رفتے رفتے وقت گزرتا چلا گیا اور شادی کا ٹائم نزدیک آ گیا۔ جب شادی کے دن نزدیک آئے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم مجھے یہاں سے بھگا کر لے جاؤ، کیونکہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ بھی اپنے ماں سے اور باپ سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ الگ سے دے سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا سکتا، نہ ہی میں تمہیں یہاں سے کہیں لے جا سکتا ہوں۔ اس طرح سے نا میرے اور اس کے راستے الگ ہو گئے۔ جب میری شادی ہوئی وہ پراتیوں کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں کسی اور کی ہو گئی، کیونکہ اگر وہ ہمت تھوڑی سی کر لیتا تو ہو سکتا ہے میری زندگی اس کے ساتھ جڑ جاتی، لیکن اس کے اندر بھی ہمت نہیں تھی۔ اس سے بہتر تو یہی لڑکا تھا جو مجھے پسند کر رہا تھا، نہ کہ میں اسے پسند کر رہی تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں دل کے اندر کسک باقی رہ گئی، زندگی ادھوری رہ گئی۔ زندگی جینے کے لیے تو جی جائے گی، لیکن وہ مزہ وہ بات نہیں رہے گی، کیونکہ دل میرا کہیں ہے اور دماغ میرا کہیں ہے۔ وقت گزر رہا ہے لیکن حالات جیسے پہلے تھے ویسے آج ہو گئے ہیں۔ آج میں اپنے ماں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ بھلے ہی وہ لڑکا اتنا ظالم نہیں ہے، لیکن دل تو میرا نہیں ملا۔ وہ اچھی بات بھی کہتا ہے تو مجھے کبھی کبھی وہ بری لگتی ہے، بہت سمجھ کے سوچ کے چلتی ہوں، لیکن آج بھی مجھے میری پہلی محبت یاد آتی ہے، وہ محبت جسے میں نے دل سے چاہا تھا۔ بڑوں کی وجہ سے وہ قربان ہو گئی۔